دکھا رہے ہیں لاہور میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اس وقت پولیس افسران کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کا فیصلہ بھی آیا جس کی بڑی دھوم مچائی جا رہی ہے تو اس کا بھی آپ کو بتایا جانا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ کیا ہوا 9 مئی کو. کیا یہ ایک سپونٹینیس رسپانس تھا اور 9 مئی کیا ایک سپونٹینیس رسپانس کے طور پہ سامنے آیا یا یہ ایک پلاننگ تھی, ایک کلمینیشن تھی, ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی جو بہت پہلے سے پلان کی جا رہی تھی. اس کو ہم آپ کو ود پروفز ہر چیز بتائیں گے اور جو کہ ہم عدالتوں میں پیش کر چکے یا پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم سوالوں کو بھی کھولیں گے اور کورٹ کے فیصلے اس کے بات کریں گے اور ہم اس میں ہماری اگلی پالیسی کیا ہوگی. تو آئیے ہم اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی ٹی وی کیمراز کے ساتھ کہ وہ فوکس کرتے جائیں جب ہم آپ کو بتائیں کہ جو ہماری ٹی وی سکرینز کے اوپر آ رہا ہے تاکہ لوگ بھی یہ دیکھ سکیں. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF فارمیٹ میں بھی شیئر کریں گے تاکہ اپنے ٹاک شوز میں اور باقی جگہوں پر بھی آپ پیش کریں اور ہم ہر چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹارگٹ سلیکشن کی, ٹائم کی, کیسے پلان کیا گیا, کیا نیکسس تھا اور وکٹم کارڈ کیسے کھیلا جا رہا ہے اور کیوں ناکام ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ٹارگٹ سلیکشن کی پہلے بات کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ ٹارگٹس کیسے سلیکٹ کیے گئے. کیا یہ پنجاب میں تھے جو کہا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب کے گلو بٹ تھے یا یہ پورے پاکستان میں تھے اور کوئی خاص ٹارگٹ سلیکٹ کیے جا رہے تھے؟ کیا صرف لاہور کی یا پنجاب کی لا انفورسمنٹ کو سلیکٹ کیا گیا یا ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے؟ اور اب دیکھنا پڑے گا اگر یہ ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے تو پولیس کے پاس کیا پروف ہے. اگلے آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائم کا انالیسز ہے وہ تمام کام پلاننگ کے ساتھ تھا جو ہم آپ کو اگر ٹیلی فون کالز کے ساتھ یہ بھی دکھائیں گے. یہ تمام جناح ہاؤس, PF بیس میاں والی, حمزہ کیمپ راولپنڈی, ریڈیو پاکستان پشاور, بنو کینٹ, GHQ راولپنڈی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک ٹائم پہ شروع کیے جاتے ہیں. اور تمام انسپیکٹر جنرل صاحبان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, انٹیریئر میں اس کے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے جس سے پتا چلا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے. جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے, نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر آئیں گے ہم, تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نی جرک سپونٹینیس رسپانس نہیں تھا. It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because the red line so-called, which was, proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, ٹویٹس اینڈ سوشل میڈیا پلیٹفارمز. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک لمبے پروسیس کے ذریعے ہیٹ مونگرنگ بھی کی گئی. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے گا, یہ تمام ٹویٹس آپ کے پاس انسٹا میں, آگے چلیے گا, یہ ٹویٹس ہیں ساری کی ساری. یہ فیس بک کے اوپر جو کچھ آیا اور یہ فیس بک کے اوپر 9 مئی کو کیا کہا گیا, یہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا ہمارے پاس ود ساؤنڈ اس کا بندوبست ہے. کائنڈلی میری کیمراز کی ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوکس کیجئے, آگے دکھائیں گے ہم آپ کو. یہ وہ تمام چیزیں 9 مئی کے جس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں, جو حکم دیے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے. آگے چلیے گا. یہ 9 مئی کے مختلف ان کے لیڈرز, جس طرح اس کیس میں حماد اظہر صاحب ہیں, ان کے جو احکامات ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ انسٹا کے اوپر ان کی لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں, اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جن رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولیس نے ڈال دیا یا کوئی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی, یا یہ صاف اور حقیقت ہے کہ کسی جگہ اس کی ایک سینٹرل جگہ پہ پلاننگ ہوئی اور اس کو آخر میں جا کے ہر جگہ پھیلایا گیا. دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ. ناؤ کم ٹو جناح ہاؤس. 215 کالز. جی ہاں, بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے, ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز, وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہیں. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد
41 کالز, اور یہ کالز جی ایس ایم کی کالز ہیں, واٹس ایپ کی کالز, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز, محمود رشید صاحب کی کالز, اجاز چودھری صاحب کی کالز, اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں, ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا, 154 پیچھے چلیے جی کائنڈلی, 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا, 154 کانٹیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہیں, اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ آگے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے کائنڈلی, نیکسٹ سلائیڈ چلیے گا پلیز, جو اس کی ہے پیچھے کیجیے گا, اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا. راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے, جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ, اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہیں, جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے, سیم ٹائمنگ ہے جیسے آپ کو بتایا گیا, سیم ٹارگیٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. سو آئی وڈ لائک ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو انڈرسٹینڈز انگلش اور از ویری فونڈ آف دس لینگویج ڈسپائٹ نوئنگ the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. آگے چلیے جی. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس, جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے. اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں, اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے, اور ہمارے ایک کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے, ان کے بورڈ کو, ان کی یادگار کو توڑا گیا, مس کیا گیا, جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے, اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے, یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہے ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو آئی ایس آئی فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا, کائنڈلی ان پی ڈی ایف کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی پی ایف بیس, وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی, وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے, بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے, ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا, اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے, ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کالز ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے, ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا, اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی. یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل, یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 37 اریسٹڈ ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا, جو جن ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جنا ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو, اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں, جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں یہ لوگ.
152 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 40 گرفتار ہیں, اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. آل دس will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر, جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی, کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہیں جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ. عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتا چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں تو پتا چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری اے ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں. وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے. آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائیڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریاکشن ہے, وی آر ایون ریڈی ٹو فیس دیٹ اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے ود وومن پولیس آفیسرز. فالس کلیمز کیے گئے اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایچ اینڈ ایوری کلیم. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحبہ موجود ہیں. زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پی اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا. ایک ویڈیو, ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے پلیز. ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا. وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی. ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے.
ایک شخص کا کہا گیا جس نے مور چوری کیا, ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting Botox done on a screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے, یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل, یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے, اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز. All the lockups of cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے انڈر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بٹ تھے. کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی ان کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارجگی کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے. قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہم نے کلیئر انسٹرکشن ہے, ان کا حکم ہے کہ کورٹ مارٹل ہاؤس کو آج لگائیں گے. جج چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے, ہم رکیں گے نہیں. مان لیجیے کہ ٹائگر کورٹ مارٹل کے گھر فوری طور پر بنائیں. تھینک یو جی, آپ نے آواز سن لی, ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے, دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجیے. آگے چلیے گا, آگے چلیے, نیکسٹ پہ چلیے جی کائنڈلی. یہ چلیے اور سنیے, کیا یہ گلو بٹوں سے خطاب ہے؟ بالکل سامنے ہے, ہمارے ساتھ سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین صاحب ہے. خان صاحب کو گرفتار کر لیا. کہاں معاملہ جا رہے ہیں صاحب؟ میرا خیال میں یہ جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ اسکول کے اندر حالات ہو, یہ چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو, پبلک دیکھے. اور آپ دیکھیں کتنا غصہ ہے پبلک کو, جتنا مرضی ہم روکے ہوں اس وقت میں دیش میں کیا سوچ رہی. یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا, یہ کیا دھرنے کا پروگرام ہے ہمارا, دھرنے کا پروگرام ہے. اگر پولیس سکول سے بیٹھنے دے تو دھرنا مارے. دوسرا یہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے, آپ آئیے, باقی لوگ جو ہے پیڑھی جو غیر بھی ہیں کیا یہ اس بارے سے موجود ہے نا, اب اس بارے سے میری ملاقات ہوئی ہے. اتحاد شیخ یہاں موجود ہے, ندی بارہ سے ملاقات ہوئی ہے, سارے دن ہی ہے. لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ میسیج کیا ہے. خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں, عوام کو کیا میسیج ہے؟ پہلے کہا تھا وہ ہماری ریٹ آئی ہے, عوام گھر نہیں بیٹھی. آپ کو پتہ پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. وہ لہذا بات ہے کہ میڈیا کو انہوں نے اس وقت دبا کے رکھا ہے اور میڈیا نہیں خبر کر رہا. اس کے باوجود یہ بات پکی ہے کہ سارے پاکستان کے اندر سے احتجاج ہو رہا ہے اور حالات بہت خراب ہونے کی اندیشہ ہے. وہ آپ نے یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا.
یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا. یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے کائنڈلی کہ کیا یہ گلو بٹ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی, یہ دیکھ لی پہلے آپ دکھا چکے. جی تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھی؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے, ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے, جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے, اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف اپیل اگینسٹ دا ڈیسیژن, اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی, کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں, لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر, ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے, جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا, جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا, جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے, جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی, جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں, بہت سارے تو اس سے پیڈ ہیں, ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے, صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں, کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں, اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں, ہمیں نکال رہے ہیں, ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں, جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ, کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں, کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں, قانون اپنا رستہ لے چکا, قانون فیصلہ کر چکا, اور انشاءاللہ تعالی the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا, آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی, اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی تمام ایجنسیز, تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے, وہ تمام اکٹھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے. سوال پوچھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا, ہم ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے. وی ہیو ٹل 6 o'clock. جی یہ میڈیا نے ابھی تک سلائیڈز نہیں دکھائی ہماری, ہمیں میسج آیا ہے, تو ہم کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اپنی سلائیڈ کو دوبارہ شیئر کر دی ہیں. کائنڈلی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سلائیڈ اب دوبارہ لے آئیے, لاہور والی, کائنڈلی لاہور والی سلائیڈ لائیے جو لاہور کا ڈیٹا ہے. نیکسٹ لائیے. وی آر گوئنگ ٹو شیئر دس ود یو ایز ویل. آگے چلیے نا جی, اور آگے چل کے نیکسٹ آنے آپ چلیے گا, دکھا دیں ہم واپس, اس کے بعد اس کے پہ چلتے ہیں. نیکسٹ یہ والا, اس سلائیڈ کے اوپر آئیے. کائنڈلی آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی کہ یہ ذرا 2 منٹ انتظار کر لیجئے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور دیگر پولیس افسران اس وقت اہم نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات کی تفصیلی انویسٹیگیشن کی گئی ہے, جس کی تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. آپ نے ان کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں نامزد نہیں کیا, یا اس کو ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا. ہم نے کہا تھا فوٹوگرامیٹک ایویڈنس, وائس ریکارڈنگ انالیسس اور ٹیلی فون کی پوزیشن, جس کے لیے میں نے آپ کو سارے ثبوت دیے ہیں, اس کے لیے تھا. ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. اس کا کیا امپریشن جاتا ہے, آئی لیو دیٹ ٹو دا کورٹس اینڈ آئی لیو دیٹ ٹو دا پبلک آف پاکستان. میں عوام تک اور آپ تک اور عدالتوں پہ یہ بات چھوڑتا ہوں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, جو ان کا فیصلہ ہوگا قبول ہوگا. اس کے بعد کس کس کا وہاں پہ جائے گا یا اس کا کیا نتیجہ ہوگا, یہ جیک برانچ ڈیل کرے گی. دوسرا سوال پوچھ لیجیے. کیا جا رہا ہے, کافی وقت گزر چکا ہے, ابھی تک جو ہے
आसिम के पापा को गिरफ्तार नहीं किया गया? ये जनाब जो है हमने जो गिरफ्तारियां डाली हैं वो विद प्रूफ डाली हैं। कुछ लोग भागे हुए हैं, वो इश्तिहारी भी बनाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को हमने कॉल किया और सफाई का मौका दिया है, वो तशरीफ लाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला मैरिट पर तफ्तीश करेंगे, अगर वो गुनाहगार होंगे तो इंशाल्लाह ताला कानून अपना रास्ता लेगा। जी जी नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये है हमने रिमांड लेना होता है, हमने अभी तक उनका रिमांड नहीं लिया। रिमांड में जो चीजें आती हैं वो सामने पेश की जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ये फैसला कर दिया या वो फैसला कर दिया। काइंडली सुनिए, जिन खवातीन का रिमांड आया है उसके ऊपर हमने बड़ी इज्जत से उनको लेकर आए हैं, जिन्होंने खुद कहा कि हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई। लेकिन ये वही वाली बात है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, कोई कह रहा है, वो कहती है हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई है। हमें गिरफ्तार क्यों किया गया, उनकी वीडियोस भी आपके सामने है। उनकी रिमांड के दौरान मिसल के ऊपर चीज आती है, ये एक लीगल प्रोसेस है और उसके बाद पेश किया जाता है। जी इधर से जनाब। जी 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 समझ गया जनाब, बताइए। जी मेरा ख्याल में आप इसमें इल इन्फॉर्म्ड है, उनके जो उन्होंने ज्वाइन की हुई है इन्वेस्टिगेशन और उनके केसेस चल रहे हैं उसी तरह। आपने कहा कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो और जिन्होंने यहां से सवाल पूछा था कि फलां गिरफ्तार नहीं हुए, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता है, हमाद अजहर साहब के पीछे रेड्स हो रही हैं, आज भी रेड होगी। असलम इकबाल साहब पे रेड्स हो रही हैं, आज भी रेड होगा। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, उनका कानूनी हक है जिसने ज्वाइन किया। यूनुस बाट साहब से पूछने दें वरना काम खराब है। जी बाट साहब। डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत में जो कहीं हम लिखने को तैयार हैं तो मियां असलम इकबाल ने 10-15 मिनट पहले जो ट्वीट की है, अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ सकता हूं? नहीं, हमें उनकी ट्वीट आप वैसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम ट्विटर के ऊपर नहीं है, आप सवाल पूछिए। उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी का निकाह नहीं हो सका, मेरे घर से बहुत ज्यादा सामान उठा लिया गया है, मैं 9 तारीख को इधर मौजूद नहीं था, मैं 7 मई को ये बात साबित। उनका मतलब ये था कि वो यहाँ मौजूद नहीं थे। बस सुन लीजिए, आप सवाल पूछने बाट साहब। आपने कहा कि वो कहते हैं मैं बेगुनाह हूं, अब मेरे साथ ज्यादती हुई। मोस्ट वेलकम। आज असलम इकबाल साहब या इनमें से कोई और अफराद जो मफरूर हैं तशरीफ लाएं, बेगुनाह होंगे तो उनका सबूत आ जाएगा। जनाब अगला सवाल जी प्लीज। जी वहां से जी सर, बारी बारी। जी जनाब जनाब तो उसको बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा उसको माइक्रोफोन। जी डॉक्टर साहब, आप मेहरबानी करते हैं, हमारे साथ सारे दोस्तों के साथ बात सुनते हैं। डॉक्टर साहब, इमरान रियाज के मुतल्लिक आपने भी तस्वीर दिखाई है। इमरान रियाज का केस बाकी लोगों के केस अदालतों में चल रहे हैं। मौजूदा अदालतों पर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, जो कुछ आपने फरमाया हम इसको मनवन लिखने के कवान भी है, लिखेंगे भी, लेकिन ये केस जब अदालतों में साबित होंगे सजाएं तो वहां से मिली है। इमरान रियाज की बात करनी चाहिए तो अदालतों में ये चल रहा है, उसको हालांकि एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, SHO मुअत्तल हो गया, गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की, अभी तक वो सामने नहीं आ रहा। आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अदालत में पहली बात तो पंजाब पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया तो इसके बाद 3 MPO था, इनको जेल में दिया गया क्योंकि सियालकोट में थे। उन्होंने लिख के दिया, मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करता हूं। ये खुद बाहर आए, उन वीडियो वालों से हाथ मिलाई जो वीडियो में मौजूद है, उनके साथ चले जाते हैं। पंजाब पुलिस ने बिल्कुल दोबारा गिरफ्तार नहीं किया। हम सर्टिफिकेट अदालत में दे चुके हैं। अदालत के हुक्म के ऊपर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बन चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटीरियर, इंटेलिजेंस एजेंसियां, IB, पंजाब पुलिस, CTD, स्पेशल ब्रांच, कल भी इसका इजलास है, परसों अदालत में पेश कर दी जाएगी। जी अब उनसे पूछने जी आप इस वक्त जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा हूँ, पुलिस का इस तरह का रवैया कभी लाहौर पुलिस की तरीके हमने नहीं देखा जिसमें वो अदालतों को इस तरह से क्रिटिसाइज करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बल्कि अभी जो सोशल मीडिया ट्विटर पे आपने पंजाब पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है, तो उस पर भी एक वफाकी वजीर ने कहा है, बल्कि उन्होंने भी अदालतों के इस बात पर तनकीद का निशान बनाया कि पुलिस के पास एविडेंस मौजूद है लेकिन अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं।
मैंने कत्तन दी, कत्तन मैंने नहीं, पहले आपकी बात क्लियर करूं, मैंने कत्तन नहीं, पहले सवाल बाद में, कत्तन हमने तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हमने फैसले के बताया कि हमने 3 चीजें मांगी जज साहबा से, बताया रिमांड पे शो करनी थी, जज साहबा ने कहा कि नाम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में या FIR में नहीं है। हम बहुत एहतराम के साथ मैंने अर्ज किया, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको यह पता है कि हम इसके अपील का हाथ रखते हैं, इसमें तनकीद नहीं है, हम अपने लॉफुल प्रोसेस की बात करें। वी कांट इवन थिंक ऑफ दैट। अब सवाल पूछिए, अब सवाल पूछिए। सोशल मीडिया पे आपने ट्वीट की है, उसके बाद उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, जैसे अगर आप उनकी तरफ से किया गया, उनसे पूछिए, हमारी ट्वीट में वही बात लिखी है। कहना चाहोगे क्या आप ब्रिज नहीं बन रहे पॉलिटिशियंस और अदालत के दरमियान जो प्रोसेस चल रही है? ना हम प्रोसिक्यूटर हैं, हम इन्वेस्टिगेटर हैं। पंजाब में फॉर द पीपल ऑफ अदर प्रोविंसेस, पंजाब में प्रोसिक्यूशन महकमा बिल्कुल अलग है। हम इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूशन को देते हैं, वो अदालत में देते हैं। हमारी ट्वीट के ऊपर कोई पॉजिटिव ले, कोई नेगेटिव ले, उनकी मर्जी। जनाब जी कहें, आप ये बता दीजिएगा कि ये सारे लोग जो है वो नामजद है और 780 के इनका मुकदमा दर्ज है, इसके अलावा फुटेजेस आ गई, तस्वीर आ गई, तो इनको सजा दिलवाने के लिए पंजाब पुलिस क्या हिकमत अमली तैयार करेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू करता हूं। देखिए, हमने ये तमाम सबूत को, प्यारे भाई आपसे हमारा 25 साल ताल्लुक है, आप पुलिस के काम को बहुत अच्छा समझते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमने ये तमाम चीजें अदालत में पेश करनी है, उसमें एक एक चीज को साबित करना है। आप ये मानते हैं ना कि ये फलां खातून है, लेकिन अदालत कहेगी कि क्या ये FIA मानती है कि उसकी आवाज है, क्या ये तस्वीर नादरा से कंफर्म होती है? बियॉन्ड एन आउट ऑफ डाउट जाना होता है, जिसके लिए हमने रिमांड की तलब की थी। जी जनाब। जो लोग वहां पर इनोसेंट मतलब कोई गुजर रहा है वहां पर और जियो फैंसिंग में आ गया है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बेचारा भागता फिर है, हमसे कोई राब्ता करता है कि हम वहां से गुजरे तो ये मामला, और इनोसेंट भी है, तो हम तो उसको कह देते हैं कि हमारे अपने रिपोर्टर के घर पे रेड पड़ी है वहां पर। जी मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जियो फेंसिंग में वहां लोग आए, 180 पीपल हैव बीन इंटरोगेटेड एंड सेट फ्री विदाउट अरेस्ट। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूर थे जो साफत में साथ साथ चलते आए। हमने उसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया, उसकी मीटिंग्स की, हमारे पास डायरेक्ट इत्तलात भी आई और हमने उसका इजाला किया। जी जनाब। पंजाब पुलिस का हेड होने के नाते आपकी ये सारी जो प्रेजेंटेशन थी वो बेस करती है आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस पे कि आपने यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया और ये कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल किया। क्या मुस्तकबिल में फेक वीडियोस या फेक न्यूज़ को रोकने के लिए आप पंजाब पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट को कोई ऐसी लेजिस्लेशन की प्रपोज कर रहे हैं कि फेक वीडियोस को रोका जाए, और ये जो इंतशार फैलाने के लिए टूल्स हैं इस पर कोई कानून साजी की है? फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले कानून साजी की, उसको हाई कोर्ट ने गालबन किसी जगह स्ट्राइक डाउन भी किया। दैट इज द जॉब ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, मैं लोगों से बात करना चाहता हूं कि सच का सच कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आया है, करो उसको तहकीक कर लिया करो और फिर फैलाया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को वैसे फैलाता फिरे। ठीक है, तो लिहाजा इन बातों को कंफर्म करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस अमल की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे। ये तो है नेशनल जिम्मेदारी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे खिलाफ जो कुछ बातें आई, जो जात के बारे में आई वो अलग, लेकिन जो हमारी खवातीन के बारे में आई हमने FIA से रब्ता कर लिया। 9 मई के वाक़यात की तफसीली इन्वेस्टिगेशन के हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इस वक्त अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।